السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحۃ علی روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے، رحم کر مولا علی مرتضیٰ کے واسطے، ہو بلائے رد حسین کربلا کے واسطے، بندگی کا شوق دے زین العبا کے واسطے، خاتمہ ایمان پر بالخیر ہو یا رب میرا، عبد قادر محی الدین غوث الورا کے واسطے، اسپے سرکار ربانی محمد عبد الرب مشک ربانی بنا اس مقتدا کے واسطے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آواز تیز کرو۔ الحمدللہ نہیں پاس مت کرو، والیوم تیز کرو۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، ذوی الاحتشام، حضرت علامہ حافظ خوشحال احمد صاحب، عالم نبیل حضرت علامہ مولانا جیلان ربانی صاحب، اور آپ کے ہر دل عزیز حافظ انور حسین صاحب اور شورا اکرام اور تمام حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، بچپن سے ایک شعر سنتا چلا آ رہا ہوں کہ اسلام کو بیدار تو ہو لینے دو، کیا اسلام کو
بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اور الحمدللہ آج کا جو پروگرام ہے یہ اس شعر کی صداقت کا اعلان کرتا ہے۔ آج کا جو پروگرام ہے اس شعر کی صداقت کرتا ہے کہ امام حسین کے چاہنے والے صرف مسلمان ہی نہیں ہیں بلکہ امام حسین سے محبت کرنے والے دوسرے ہمارے بھائی بھی ہیں۔ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ یہ جلسہ ایس ایس وی سیوا سمیتی کی جانب سے جس کو ٹھیس ہندی میں بولتے ہیں سمپن کیا گیا، سمپن کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے جتنے بھی کارکنان ہیں، ذمہ داران ہیں، ممبران ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے عمر و اقبال میں ترقی عطا فرمائے اور ان کو فیضان امام حسین سے مالا مال فرمائے۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے اپنے محبوب کے محبوب کا ذکر کروا لے اس کی بلندی کا کیا کہنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگوں کا جو طریقہ ہے کہ کچھ عرض کرنے سے پہلے نعت ہو یا منقبت ہو نظم کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ آئیے اپنے انہی بزرگوں کے اسلاف پر عمل کرتے ہوئے، حالانکہ ہماری آواز ماشاءاللہ بہترین شاعر ہمارے دائیں جانب، چلیے کہاں گئے وہ پتہ نہیں، اچھا باقی دائیں جانب بھی ہے، سبحان اللہ، ہمارے دائیں جانب سید بابا فخر الدین ربانی، بائیں جانب محمد عثمان خان صاحب قادری ربانی ہیں۔ ان کی طرح تو میری آواز نہیں ہے، بس ہم بھی امام عالی مقام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ آپ تمامی حضرات بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور باواز بلند پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور باواز بلند پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ تسلیما کثیرا کثیرا۔ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، آج مطلوب کوئی اور ہے، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، دل دیوانہ۔ آپ بھی پڑھیے ہمارے ساتھ مل کے، ہے دل دیوانہ میرے حسین کا ہے، دل دیوانہ حسین کا ہے، دل دیوانہ میرے حسین کا ہے، دل ٹھکانہ میرے حسین کا ہے، دل ٹھکانہ میرے
حسین کا ہے دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے آشیانہ میرے حسین کا ہے آشیانہ میرے ہے آشیانہ میرے. اور شیخ سماعت فرمائی کہ پرچم نور چادر زہرا. بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ. پرچم نور چادر زہرا پرچم نور چادر زہرا پرچم نور چادر زہرا شامیانہ میرے حسین کا ہے شامیانہ حسین کا ہے شامیانہ کا ہے دل ٹھکانا میرے. کربلا سے بہشت تو جنت تک کربلا سے بہشت تو جنت تک. ایک بلڈنگ کا مالک ہو جاتا ہے بڑا فخر کرتا ہے. کسی مال کا مالک ہو جاتا ہے بڑا فخر کرتا ہے مگر آؤ امام حسین کس چیز کے مالک ہے. سبحان اللہ. کربلا سے بہشت تو جنت تک کربلا سے بہشت تو جنت تک مالکانہ میرے حسین کا ہے مالکانہ حسین کا ہے مالکانہ حسین کا ہے دل ٹھکانا. اور یہ شعر بہت ہی لاجواب شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. کوئی بھی خاموش رہے گا کہ جس کا ثانی نہیں دو عالم میں. اور بولیے بلند کر. جس کا ثانی نہیں دو عالم میں جس کا ثانی نہیں دو عالم میں جس کا ثانی نہیں دو عالم میں ایسا نانا میرے حسین کا ہے ایسا نانا میرے. یا علی جس کا ثانی نہیں دو عالم میں ایسا نانا میرے حسین کا ہے ایسا نانا ایسا نانا. اور یہ بھی شعر بطور خاص سمائے جس سے ملتا ہے خلد کا رستہ. خلد کا مطلب جانتے ہیں نا جنت. کیا جنت. جس سے ملتا ہے خلد کا رستہ جس سے ملتا ہے خلد کا
رستہ جس سے ملتا ہے خلد کا رستہ، جس سے ملتا ہے خلد کا رستہ، ارے آستانہ میرے حسین کا ہے، آستانہ میرے حسین کا ہے، آستانہ میرے ہے، آستانہ۔ اچھا آپ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ ہمارے خواجہ ولی صاحب کے دوست کون ہوئے؟ نور بھائی ہوئے۔ نور بھائی کے انجم بھائی کے مطلب آپس میں مطلب دوست ہوتے ہیں نا، ہم مزاج، ہم عمر ہے نا، اس طریقے کے لوگ آپس میں دوست بناتے ہیں۔ اور لیکن دیکھو حسین کا دوستانہ کس سے؟ سبحان اللہ، کہ مصطفیٰ ہی نہیں خدا سے بھی، مصطفیٰ سے، مصطفیٰ ہی نہیں خدا سے بھی، مصطفیٰ ہی نہیں خدا سے بھی، مصطفیٰ ہی نہیں خدا سے بھی، دوستانہ میرے حسین کا ہے، دوستانہ میرے ہے، دوستانہ میرے حسین کا ہے، دوستانہ۔ اچھا یہ سامنے کیا رکھے ہیں؟ پنجے علم کیا رکھے ہیں؟ شاعر نے اپنی عقیدت کا اظہار پیش کیا ہے کہ جب سے رکھے ہیں، یہ مطلب اسی بحر پہ، اسی طرز پہ، لیکن یہ شعر الگ سے میں پڑھ رہا ہوں، کہ جب سے رکھے ہیں گھر میں نے علم، جب سے رکھے ہیں گھر میں نے علم، جب سے رکھے ہیں گھر میں نے علم، آنا جانا میرے حسین کا ہے، آنا جانا میرے حسین کا ہے، آنا جانا۔ اور اب مقطع سماعت فرما لیجئے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی خاموش رہے گا مقطع سننے کے بعد۔ ابھی تک یہ کلام سنا ہے نا آپ نے؟ نہیں سنا، دوسری بحر میں دوسری طرح میں سنا، اب یہ کلام سنی کس کا ہے گا؟ جب سے خوش تر ہے کربلا دل میں، 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 کیا فائدہ ہوگا؟ ارے آنا جانا میرے آنا جانا حسین کا ہے، آنا جانا۔ جب سے خوش تر ہے کربلا دل میں، جب سے خوش تر ہے کربلا دل میں، آنا جانا میرے حسین کا ہے، آنا جانا میرے حسین کا ہے، دل ٹھکانا میرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو امام حسین کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ اب مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ سب بیدار ہو گئے ہیں۔
کیونکہ حسین کی ذاتی وہ ہے کہ جیسے نام لو لوگ بیدار ہو جاتے ہیں، ایسے حسین کا نام لو لوگ بیدار ہو جاتے ہیں. تبھی تو کوئی کہتا ہے کہ خاموش ہے تو دین کی پہچان ہے حسین. خاموش ہے. کون ہے؟ خاموش ہے، بول نہیں رہے. کیا ہے؟ خاموش. تو خاموش ہے تو دین کی پہچان ہے حسین. جب خاموشی کا یہ عالم ہے تو بولنے کا عالم کیا ہوگا؟ جب سبحان اللہ. تو یہ خاموشی کا عالم ہے تو بولنے کا کیا عالم ہوگا؟ تو شاعر اپنی عقیدت کا اظہار پیش کرتا ہے کہ خاموش ہے تو دین کی پہچان ہے حسین. گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن ہے حسین. خاموش ہے تو دین کی پہچان ہے حسین. گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن ہے حسین. قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان. قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان. اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے حسین. قرآن تو دیتا ہے ہمیں. اچھا ماشاءاللہ آپ لوگ اتنا ساتھ دیتے ہیں خود بخود موڈ بننے لگتا ہے گا. اور کہیں جاؤ تو لگتا ہے کہ یار جیسا سننا ویسے سنا کے فرصت ہو جاؤ. لیکن آپ لوگ جو ہے نا حوصلہ بڑھاتے ہیں. سبحان اللہ. خاموش ہے تو دین کی پہچان ہے حسین. گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن ہے حسین. قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے حسین. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے حسین. اچھا آدمی کب تک بولتا ہے؟ بتائیے کب تک بولتا ہے؟ جب تک جان ہے. اور جان چلی گئی تو بند. کہے جتنا بھی سگے رشتہ دار آ جائے جان نہیں ہے تو وہ بول نہیں سکتا مگر آئے حسین تیرا کیا مقام ہے. سبحان اللہ. شاعر فرماتا ہے کہ زنجیر بولتی رہی در بولتا رہا. زنجیر بولتی رہی در بولتا رہا. لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا. زنجیر بولتی رہی در بولتا رہا. لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا. چپ ہو گئے یزید کے سب لشکروں سپاہ. ارے نیزے پہ بھی حسین کا سر بولتا رہا. چپ ہو گئے یزید کے سب لشکروں سپاہ. نیزے پہ بھی حسین کا سر بولتا رہا. نیزے پہ بھی حسین کا سر بولتا رہا. آئیے خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کچھ اجر طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میری اہل بیت سے محبت کرو. اس میں فرما رہا اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو.
اچھا یہ بتائیے آپ لوگ، ہمارا ایک مزاج ہے کہ میں سوال بہت کرتا ہوں، وہ کیا کرے، عادت ہی ہے بچپن سے سوال کرنے کی۔ آپ سے ایک سوال، آپ خدا سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ جو نہیں کرتا وہ ہاتھ اٹھا دیں۔ ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں۔ اچھا جو کرتا ہے وہ ہاتھ اٹھا دیں۔ سبحان اللہ۔ آپ خدا سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے۔ اچھا مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہمارا عقیدہ، ہماری دلیل، ہمارا دعویٰ کہ ہم خدا سے بھی محبت کرتے ہیں، خدا کے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن کیا آپ کے پاس اس دعوے کی دلیل ہے کہ اللہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے؟ بولیے۔ کوئی پورے مجمع میں کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے کوئی؟ نہیں ہے نا؟ اچھا یہ تو بتا دیجئے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول بھی ہم سے محبت کرتے ہیں؟ ہم تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ہم نماز پڑھنے کے بعد بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ہم روزہ رکھنے کے بعد بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ہم حج کرنے کے بعد بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ہم زکوٰۃ دینے کے بعد بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ہم حج کرنے کے بعد بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہم صدقہ و خیرات کرنے کے بعد بھی یہ دعویٰ نہیں پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ اے مصطفیٰ، اے میرے آقا، ہم تو آپ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہے کہ آپ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، خدا بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، آخر کوئی عمل تو بتا دیجئے جس سے ہمیں یقین ہو جائے کہ تو بھی آپ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، خدا بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ کوئی وظیفہ تو بتا دیجئے جس سے یقین ہو جائے کہ اللہ کا اس کا رسول ہم سے محبت کرتا ہے۔ کوئی فعل تو بتا دیجئے جس سے دلیل پختہ ہو جائے کہ اللہ اس کے رسول ہم سے محبت کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت آواز دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہاں ایک عمل ایسا ہے جو تم کر لو گے خدا بھی محبت کرنے لگے گا، خدا کا رسول بھی محبت کرنے لگے گا۔ ایک وظیفہ ایسا ہے جس کو تم کر لو گے تو خدا بھی محبت کرنے لگے گا، خدا کا رسول بھی محبت کرنے لگے گا۔ اے مصطفیٰ، آخر وہ کون سا وظیفہ ہے تو سرکار فرماتے ہوئے نظر آئیں گے کہ میری اہل بیت سے محبت کر لو، خدا بھی محبت کرے گا، خدا کا رسول بھی محبت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ سوچ رہے گے کہ سرور ربانی صاحب نے لفاظی چھوڑ دی، اب اللہ کے رسول، اب حدیث سن لیجیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے پروردگار یہ میری اہل بیت ہے۔ سب ماشاءاللہ علماء کرام موجود ہیں، دائیں جانب بھی بائیں جانب بھی۔ اے پروردگار یہ میری اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ یہیں ختم نہیں کیا کہ میں محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کر۔ اے اللہ میں بھی محبت کرتا ہے تو بھی محبت کر، یہیں خاموش نہیں بلکہ آگے فرماتے ہیں کہ یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور اے اللہ جو
اللہ سبحان اللہ. میں تو کرتا ہوں پروردگار جو میرے چاہنے والے میری اہل بیت سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ وہ سرکار کی آل تھی اس لیے سرکار نے محبت کرنے کا حکم دیا, اس میں ہمارا کیا فائدہ؟ آج کل کی دنیا بڑی مطلبی ہے, بغیر فائدے کے کوئی کام نہیں کرتی ہے. 1 روپے کا جہاں فائدہ ہوگا ٹوٹ ٹوٹ کے وہاں بھرے گا, اور جہاں مطلب نہیں ہوگا کھسک لے گا. دنیا ہے یہ, دنیا اسی کو کہتے ہیں مطلب. تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ یار ہمارا کیا فائدہ ہے, سرکار نے کہا اہل بیت سے محبت کرو, ہمارا کیا فائدہ ہے اس میں. 4 آدمی میرے پاس آئے, تمہید باندھ رہا ہوں, ریئل میں آئے نہیں, ایک بات کہہ رہا ہوں, ریئل میں کوئی نہیں آیا, ایک تمہید باندھ رہا ہوں. 4 آدمی میرے پاس آئے, حضرت آپ ہمارے لیے دعا کریے. کیا دعا کرے بھائی؟ حضرت ہمارے لیے دعا کریے کہ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو جائے. سبحان اللہ. کیا کہا؟ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو جائے. دوسرے صاحب آئے, حضرت ہمارے لیے دعا کریے. کیا دعا کرے؟ حضرت یہ دعا کریے کہ جب ہمیں موت آئے تو شہادت کی موت آئے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ علماء کرام ہماری تمہید ابھی سے سمجھ گئے, اسی لیے ان کے سامنے بولنے میں بہت ڈر لگتا ہے کہ آگے سے آگے پہنچ جاتے ہیں. تیسرے آئے, حضرت ہمارے لیے دعا کریے. بھائی آپ کے لیے کیا دعا کرے؟ ہمارے لیے دعا کریے کہ ہمیں ایمان کی حالت میں موت آئے. سبحان. چوتھے آئے, حضرت ہمارے لیے. بھائی آپ کے لیے کیا دعا کرنا ہے؟ ہمارے لیے دعا کریے کہ جب ہمیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ کلمہ طیبہ ہماری زبان پر ہو. ایک اور آ گئے, آپ ہمارے لیے دعا کریے. کیا کریں کہ جب ہماری موت آئے تو اس حال میں آئے کہ ہم بخشوائے ہوں. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ کسی نے کہا کہ ہم کو شہادت کی موت نصیب ہو جائے, کسی نے کہا ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو جائے, کسی نے کہا کہ ہم بخشوائے اس دنیا سے اٹھائے جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی آدمی کے اندر اتنی بہت سی خواہش ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سبحان. ایک آدمی کے اندر اگر اتنی بہت سی خواہش آ جائے کہ وہ یہ چاہے کہ ہمارا ایمان پر خاتمہ بھی ہو, وہ چاہے کہ ہماری شہادت کی موت بھی ہو, وہ یہ چاہے کہ ہم بخشوائے بھی پیدا ہو, وہ یہ چاہے کہ ہم کو جنت میں مکان بھی مل جائے, وہ یہ چاہے کہ مصطفیٰ کی نظر ہمارے اوپر ہو جائے, تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں چلتے ہیں. مچل کر بولو, ہاتھ اٹھا کر بولو, ایک مرتبہ بول دو یا حسین, اور بولو یا حسین. آؤ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں چلتے ہیں. اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے عاشقوں شہادت کی موت چاہتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ شہادت کی موت چاہتے ہیں. اے میرے عاشقوں ایمان کی حالت میں مرنا چاہتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ ایمان کی حالت میں مرنا چاہتا ہوں. اے میرے عاشقوں بخشوائے مرنا چاہتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ بخشوائے مرنا چاہتا ہوں. اے اللہ میرے چاہنے والوں کیا جنت میں جانا چاہتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ جنت میں جانا چاہتا ہوں. اے میرے عاشقوں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب تم مرو تو تم کو جنت کی بشارت مل جائے؟ ہاں یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم مرے تو ہم کو جنت کی بشارت مل جائے. اے میرے عاشقوں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب تم مرو تو تمہاری قبر کی زیارت کرنے کے لیے فرشتے آیا کرے؟ ہاں یا رسول اللہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جب ہم مرے تو ہماری قبر کی زیارت کرنے کے لیے فرشتے آیا کرے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری اہل بیت کی محبت میں مر جاؤ, شہادت کی
موت بھی مل جائے گی، ایمان پر خاتمہ بھی ہو جائے گا، اور فرشتے تمہاری قبر کی زیارت کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ صف امام حسین کا فیضان جاری ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس سے پہلے میں نے شاید کہیں بولا بھی ہو کہ 10 ایسے صحابی، کتنے؟ 10، جن کو اللہ کے رسول نے مرنے سے پہلے، مرے نہیں ابھی، مرنے سے پہلے جنت کی بشارت دے دی۔ بولیے سبحان اللہ۔ کتنے صحابی ہیں؟ 10 ایسے صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے مرنے سے پہلے جنت کی بشارت دے دی، ان کو کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ۔ سبحان اللہ۔ تمہارے پاس بھی ایک فارمولہ بچا ہے، ایک فارمولہ بھی ہے۔ کسی کے دل میں یہ مطلب ارمان نہ رہ جائے کہ کاش کہ ہم اس زمانے میں ہوتے تو اللہ کے رسول کی نظر ہمارے اوپر ہوتی اور ہم کو بھی جیتے جی جنت کی بشارت مل جاتی۔ لیکن ابھی بھی وقت ہے، لیکن ہاں یہ ہے کہ آپ کو بشارت کوئی اور دے گا۔ بولیے سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول تو نہیں دیں گے، لیکن اللہ کے رسول کے حکم سے دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول تو نہیں دیں گے، لیکن اللہ کے رسول کے حکم سے آپ کو جنت کی بشارت جیتے جی مل سکتی ہے۔ یا رسول اللہ کیسے؟ سبحان اللہ بولو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو میرے اہل بیت کی محبت میں مرا، کیا؟ جو میرے اہل بیت کی محبت میں مرا، مرنے سے پہلے، حدیث کے الفاظ ہیں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مرنے کے بعد، جو میرے اہل بیت کی محبت میں مرا، مرنے سے پہلے ملک الموت اس کو جنت کی بشارت دے دیا کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو جاگزی فرمائے، اور اہل بیت کی محبت میں پروردگار عالم ہمارا ایمان پر خاتمہ بالخیر ہو۔ اہل بیت، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ اہل بیت ہیں کون؟ سبحان اللہ۔ علماء کرام کا اس میں طرح طرح سے اختلاف ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، وہ بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جو راجح قول ہے، جس میں اکثریت ہے، جس میں جمہوریت ہے، اس میں اہل بیت سے مراد پنجتن پاک کو لیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اب اہل بیت ہیں کون؟ اچھا اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ اہل بیت کی محبت کا حکم قرآن میں آیا، وہ جانتے تھے کہ اہل بیت کون کون ہیں۔ سرکار کی ازواج بھی اہل بیت ہیں، سرکار کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں۔ صحابہ کرام چاہتے تو سمجھ لیتے، لیکن وہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ جن کی فرضیت کا حکم قرآن میں دیا گیا ہے وہ اہل بیت سے مراد کون ہے؟ سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں علی۔ بلند آواز سے بولو، اور بلند آواز سے بولو۔ سرکار فرماتے ہیں جن کی محبت فرض کی گئی ہے قرآن میں وہ ہیں علی، فاطمہ،
حسن حسین، تبھی تو بیدم شاہ واسی کہتے ہیں کہ بیدم یہی تو پانچ ہے، بیدم یہی تو پانچ ہے، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، یہ اہل بیت۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں تم پر دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کتنی؟ دو۔ ایک اہل بیت اور ایک قرآن۔ آپ لوگ سنتے چلے آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ میں تم پر دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت۔ سوال یہ ہے کہ ایسے بھی کہا جا سکتا تھا کہ میں تم پر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، بولیے ایک نکتہ۔ سوال یہ بھی تھا، ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ میں تم پر، ہمیں لگ رہا آپ سونے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اچھا جو سونا چاہتا وہاں تو اٹھا لیں، اچھا ایک مرتبہ بول دیا یا حسین۔ سوال یہ بھائی دونوں انداز سے چلنا پڑتا ہے گا، سمجھ میں بھی آئے، جہاں جوش ہو وہاں جوش بھی دکھائیں، جہاں ہوش ہو وہاں ہوش بھی دکھائیں۔ ابھی ہم یہ سب باتیں جوش میں کہہ دیں گے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ آخر اللہ کے رسول یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں تم پر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، بات ہو جاتی اہل بیت اور قرآن۔ دو بھاری چیزیں، ثقلین، بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ لفظ بھاری کیوں آیا؟ سبحان اللہ بولے۔ ہمارے حافظ انور صاحب بھی ہیں، حافظ خوشحال صاحب بھی ہیں، مولانا جیلان صاحب بھی ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ قرآن اتنا بھاری ہے، اتنا بھاری ہے، اتنا بھاری ہے کہ اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ بولیے سبحان اللہ۔ اتنا بھاری ہے کہ اگر قرآن کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو پتہ کیا چلا؟ قرآن کو پتھر برداشت نہیں کر سکتا۔ جملے پہ غور کریے گا، آپ لوگ کی داد چاہتا ہوں۔ بہت دونوں آگے پیچھے دونوں لوگ بہت اچھے سے سوچیے سمجھیے کہ میرے جملے کو کیچ کریے۔ قرآن کو پتھر، پہاڑ کیا ہوتا ہے؟ لوہے کا بنا رہتا ہے نا، کس کا بنا رہتا ہے؟ پتھر کا بنا رہتا ہے۔ تو قرآن وہ ہے جس کو پتھر برداشت نہیں کر پاتا۔ بولیے سبحان اللہ۔ قرآن وہ ہے جس کو پتھر برداشت نہیں کر پاتا، اور اہل بیت وہ ہے جن کو پتھر دل برداشت نہیں کر پاتا۔ سمجھ میں آ گیا؟ قرآن وہ ہے جس کو پتھر برداشت نہیں کر پاتا، اہل بیت وہ ہے جن کو پتھر دل برداشت نہیں کر پاتا۔ مولانا توجہ۔ اب سوال یہ ہوا کہ قرآن نازل کہاں ہوا؟ بولیے سبحان اللہ۔ اگر پتھر پر نازل کرتے تو کیا ہوتا؟ پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اب قرآن نازل کہاں ہوا؟ بولیے سبحان اللہ۔ قرآن نازل کہاں ہوا؟ قرآن سینہ مصطفیٰ میں نازل ہوا۔ قرآن سینہ مصطفیٰ میں نازل ہوا، سینہ مصطفیٰ پہ نازل ہوا۔ پھر جملہ دے رہا ہوں، کیچ کریے گا ایسے کریں۔ قرآن کہاں نازل ہوا؟ سینہ مصطفیٰ میں نازل ہوا۔ قرآن کو نازل ہونے کے لیے سینہ مصطفیٰ کی ضرورت پڑتی ہے، اور اہل بیت کی محبت کے لیے سینہ عاشق رسول کی ضرورت پڑتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
قرآن کو نازل ہونے کے لیے سینے رسول کی ضرورت پڑتی ہے، اہل بیت کی محبت کے لیے سینے عاشق رسول کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عقیدے پر قائم و دائم فرمائے۔ میں تم پر دو بھاری چیزیں چھوڑی۔ بھاری کا مطلب سمجھ میں آ گیا نا؟ جلدی کوئی برداشت نہیں کر پاتا ہے، جس کا دل عشق مصطفیٰ سے لبریز رہتا ہے، جس کے دل میں عشق رسول ہوتا ہے، جس کے دل میں عظمت رسول ہوتا ہے، اسی کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں تم پر دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن اور ایک اہل بیت۔ اللہ کے رسول نے یہی بس نہیں کیا، بلکہ کہا کہ قرآن اور اہل بیت ایسے ساتھ رہیں گے کہ میدان محشر میں یہ دونوں حوض کوثر پہ آ کر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے حسین کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ حسین اور قرآن کا ساتھ کیسے رہا۔ بولیے سبحان اللہ۔ حسین اور قرآن کا ساتھ کیسے رہا؟ حسین جب مدینے میں رہا، قرآن ساتھ رہا۔ آپ کا ساتھ دیتے جائیے۔ حسین جب مدینے میں رہا، قرآن ساتھ رہا۔ حسین جب مکہ میں رہا، قرآن ساتھ رہا۔ حسین جب طواف کرنے کے لیے گیا، قرآن ساتھ رہا۔ حسین نے جب صفا مروہ کی سعی کری، قرآن ساتھ رہا۔ حسین نے جب حجر اسود کا بوسہ لیا، قرآن ساتھ رہا۔ حسین جب تک مکے میں رہا، قرآن ساتھ رہا۔ حسین جب مدینے گیا، قرآن ساتھ رہا۔ حسین جب نانا کے مزار گیا، قرآن ساتھ رہا۔ حسین جب حضرت فاطمہ کے پاس رہا، قرآن ساتھ رہا۔ حسین جو بڑا ہوتا گیا، قرآن ساتھ رہا۔ حسین کا جب علی اکبر پیدا ہوا، قرآن ساتھ رہا۔ اور غرض کی جہاں جہاں قرآن رہا، جہاں جہاں حسین رہا، قرآن ان کے ساتھ رہا۔ میرا حسین بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، قرآن ساتھ رہا۔ میرا حسین مکے سے مدینہ آیا، قرآن ساتھ رہا۔ میرا حسین مدینے سے کربلا گیا، قرآن ساتھ رہا۔ میرا حسین میدان کربلا میں پہنچا، قرآن ساتھ رہا۔ میرے حسین کے سامنے علی اکبر کا لاشا پڑا ہوا ہے، قرآن ساتھ رہا۔ میرے حسین کے سامنے علی اصغر کا لاشا پڑا رہا ہے، قرآن ساتھ رہا۔ میرے حسین کے سامنے عباس علم بردار کے بازو کٹ چکے ہیں، قرآن ساتھ رہا۔ میرے حسین کے سامنے حضرت قاسم لٹ چکے ہیں، قرآن ساتھ رہا۔ میرے حسین کے سامنے 72 جانثار نے اپنی جانوں کو راہ حق میں قربان کر دیا، قرآن ساتھ رہا۔ میرا حسین گھوڑے میں بیٹھا، قرآن ساتھ رہا۔ میرے حسین نے تلوار چلائی، قرآن ساتھ رہا۔ میرے حسین نے نیزہ چلایا، قرآن ساتھ رہا۔ میرے حسین نے تیر کی بارش کری، قرآن ساتھ رہا۔ میرا حسین جنگ لڑ رہا ہے، قرآن ساتھ رہا۔ اور آگے چلو، میرے حسین کے ساتھ قرآن ساتھ رہا۔ میرے حسین کے اوپر تلوار چل رہی ہے، قرآن ساتھ میں ہے۔ میرے حسین کے اوپر تیروں کی بارش ہو رہی ہے، قرآن ساتھ میں ہے۔ میرے حسین کے اوپر نیزوں سے وار کیا جا رہا ہے، قرآن ساتھ میں ہے۔ میرا حسین گھوڑے سے گر گیا ہے، قرآن ساتھ رہا ہے۔ اب میرے بزرگوں دوستوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ کی سماعت اپنی سماعت کو اب میرے حوالے کر دیجئے۔ قرآن حسین کے ساتھ رہا۔ میرا حسین، میرا حسین جب تک زندہ رہا، قرآن ساتھ رہا۔ میرے حسین کی سانسیں چلتی رہی، قرآن ساتھ رہا۔ میرے حسین کی نبض چلتی رہی، قرآن ساتھ رہا۔ میرے حسین کے اندر ہاتھوں سے کام کرنے کی قوت رہی، قرآن ساتھ رہا۔ میرے حسین کا دل دھڑک رہا ہے، قرآن ساتھ رہا۔ میرے حسین کی روح ابھی جسم کے اندر ہے، قرآن ساتھ رہا۔ جب تک حسین کا گلا
جب تک حسین کا گلا نہ کٹا، جب تک میرے حسین کا گلا نہ کٹا قرآن ساتھ رہا، اور جب میرے حسین کا گلا کٹ کر نوکے نیزہ پہ بلند ہو گیا، اس وقت بھی قرآن حسین کے ساتھ رہا۔ شہید ہو کے بھی نیزے پہ سر بلند رہا، شہید ہو کے بھی نیزے پہ سر بلند رہا، علی کے لال کا انداز لافتہ نہ گیا، علی کے لال کا انداز لافتہ نہ گیا، علی کے لال کا انداز لافتہ نہ گیا۔ یہاں لوگ بڑی بڑی بائکوں کی شوقین ہیں، ہے کہ نہیں؟ بائک ہو، فور ویلر ہو، ایک سے کسی کے پاس کے ٹی ایم ہوتی ہے، بہت نام چل رہا ہے نا، چل رہا ہے کے ٹی ایم، ایک وقت میں آئی تھی پلسر، ارے باپ رے، جس کے پاس پلسر ہو تو بہت اکڑ کے چلتا ہے ایسے، اپاچے آئی، طرح طرح کی گاڑیاں آتی ہیں۔ فور ویلر میں دیکھ لیجئے، کسی کے پاس اسکارپیو، کسی کے پاس انووا ہے، طرح طرح کی گاڑیاں ہیں، یہ ان کی سواری ہے۔ دیکھیں پھر لوگ پہنچ گیا، ماشاءاللہ کتنے سمجھدار لوگ، یہ ان کی سواری ہے۔ کوئی کے ٹی ایم میں بیٹھ کر بڑا فخر کرتا ہے، یہ میری سواری ہے، بولو سبحان اللہ۔ کوئی پلسر میں بیٹھ کے فخر کرتا ہے، یہ میری سواری ہے، کوئی ویگنار میں بیٹھ کے فخر کرتا ہے، یہ میری سواری ہے۔ ہمارے ماشاءاللہ رفیع بھائی بھی بیٹھے ہیں، ان کے پاس تو بہت طرح طرح کی گاڑیاں آتی ہیں، لیکن الحمدللہ یہ فخر نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سادہ مزاج بنایا ہے۔ تو آدمی کا اپنا اپنا مزاج ہے، کوئی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر سواری میں فخر کرتا ہے، ارے میرے پاس کے ٹی ایم ہے، اس سواری پر فخر کرتا ہے، میرے پاس پلسر ہے، اس پر بیٹھ کر فخر کرتا ہے، میرے پاس ہونڈا ہے، اس پر بیٹھ کر فخر کرتا ہے، کسی کے پاس R15 ہے، اس پر بیٹھ کر فخر کرتا ہے، کسی کے پاس کیسی بھی گاڑیاں ہے، اس پر بیٹھ کر فخر کرتا ہے۔ ابے دنیا والوں، یہ تمہاری سواری ہے، جو آج ہے کل پرانی ہو جاتی ہے۔ آج پتہ چلا 1.5 لاکھ میں خریدی، کل 10,000 میں نہیں بکتی ہے۔ یہ تمہاری سواری ہے، جو آج اس کی قیمت ہے کل کمال کے بعد بک جاتی ہے۔ ارے یہ تمہاری سواری کے ٹی ایم ہے، پلسر ہے، مگر قربان جاؤ حسن اور حسین کی سواری کوئی پلسر اور کے ٹی ایم نہیں ہوا کرتی، بلکہ حسین کی سواری خود مصطفیٰ ہوا کرتی۔ مطلب آپ لوگوں کے مزاج دیکھ کر خود بخود اپنے آپ سے کچھ نہ کچھ چیزیں آتی جاتی ہیں۔ ابھی بات کری تھی، ایک چیز ذہن میں آئی، ہمارے افضل بھائی مثال یہ بڑے اس سے پلسر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، پلسر میں بیٹھے ہیں، سگے مطلب بہت چہیتے پھپا، کہ پھپا آئے، تمہاری گاڑی تو ایک نمبر، افضل کو نہیں دیکھ رہا ہے، افضل کو نہیں دیکھ رہے، کس کو دیکھ رہے ہیں؟ تمہاری سواری تو بہت اچھی ہے۔ ایسے حضرت امام حسین یہ تھے، حضرت ابو بکر
یہ آدمی کا کو نہیں دیکھتا ہے تو انہوں نے حضرت امام اے حسنین سواری کتنی ہے عادت کے مطابق انہوں نے بھی کہا تمہاری سواری کتنی اچھی ہے مصطفیٰ کو گوارا نہ ہوا کہ سواری کو کہا جائے سوار کو نہ کہا جائے مصطفیٰ کہتے ہیں اے ابو بکر سواری تو دیکھ لی کتنی اچھی ہے یہ بھی تو دیکھ لو سوار کتنے اچھے یہ بھی تو دیکھ لو سوار کتنے ہیں راکب دوش اکبر پہ لاکھوں سلام یہ ہے مصطفیٰ کی اپنے حسن اور امام حسین سے محبت 4 بچے ہیں آپس میں کھیل رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اگر بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو کسی کو ان کا بڑا بھائی کھلاتا ہے بولیے سبحان اللہ اگر چھوٹے ہیں تو کسی کو ان کو بڑا بھائی کھلاتا ہے بڑی بہن کھلاتی ہے ابا اماں کھلاتے ہیں دادا دادی کھلاتے ہیں نانا نانی کھلاتے ہیں ماموں خالہ پھپھی جو بھی ہوتے سب کھلاتے ہیں ہے کہ نہیں ہے کوئی نئی بات تو میں نے نہیں کہی نا جن کے گھر میں بچے ہوتے کون کھلاتا ہے ایسے کر کے اماں ہی کھلاتی بچوں کو جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو ان کے گھر والے کھلاتے ہیں کسی کو اس کا بھائی کھلاتا ہے کسی کو بہن کھلاتی ہے کسی کو پھپھی کھلاتی ہے کسی کو دادا کھلاتے ہیں کسی کو دادی کسی کو نانا کسی کو نانی کسی کو خالہ کسی کو خالو کھلاتے رہتے ہیں مگر قربان جاؤ امام حسن اور امام حسین کا مقام کہ ان کو کھلانے والا کوئی دنیا دار نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کو کھلانے والا کوئی سید الانبیاء ہوتا ہے کوئی سید الملائکہ ہوا کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی سید الانبیاء ہوتا ہے کوئی سید الملائکہ ہوا کرتے ہیں ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کشتی لڑ رہے تھے بولیے سبحان اللہ کیا کر رہے تھے کشتی لڑ رہے تھے سرکار حسین سے کہہ رہے تھے بیٹا حسین ایسے کرو کشتی کے داؤ سے کشتی کے داؤ سکھا رہے تھے بیٹا حسین ایسے پٹکو بیٹا حسین حسن کا ہاتھ ایسے پکڑو بیٹا حسین حسن کے پیر ایسے پکڑو بیٹا حسین اس کو اس طریقے سے پٹکو بیٹا حسین اس کو ایسے کرو ماں ہے ممتا ہے حضرت خاتون جنت پردے سے دیکھ رہی ہے ابا جان کے پاس آتی ہے ابا جان میرا یہ بیٹا چھوٹا ہے حسین چھوٹا ہے آپ کو میرا یہ بیٹا حسن جو ہے آپ اس کو داؤ نہیں سکھا رہے ہیں آپ حسینی کو داؤ سکھا رہے ہیں بیچارہ وہ الگ لڑ رہا ہے میرے سرکار مسکراتے ہیں کہتے ہیں بیٹی پریشان کیوں ہو رہی ہو جہاں میں حسین کو سکھا رہا ہوں وہاں جبرائیل حسن کو سکھا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ابے جن کے کھیل کھیل میں مصطفیٰ شریک ہوں جن کے کھیل کھیل میں جبرائیل شریک ہو تم ان کی برابری کر رہے ہو اللہ تعالی ہم سب کو امام حسنین کریمین کے فیضان سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے میرے بزرگوں اور دوستوں یہی اہل بیت نبوت ہے تھوڑی آپ کے سامنے اب غم کا ماحول کہ جس مقصد سے یہ بزم سجائی گئی ہے یہ انعقاد کیا گیا ہے
اور ہم سب کو کیا پیغام ملا ہے۔ یہ حضرت امام حسین، جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو یزید نے فوراً اپنی خلافت کے لیے حضرت امام حسین کی بارگاہ میں خط بھیجا کہ ان سے کہو کہ ہماری بیعت قبول کر لیں۔ حضرت امام حسین نے بہت شارٹ میں آپ کو بتاتا چلا جا رہا ہوں، منع کر دیا۔ منع کرنے کے بعد اب کوفے سے حضرت امام حسین کی بارگاہ میں خط آنا شروع ہو گئے۔ اے نواسہ رسول، آپ کوفہ آ جائیے، ہم آپ سے بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ امام حسین جانے کو تیار ہوئے، مدینے کے لوگوں نے آپ کو منع کیا کہ وہاں کا ماحول صحیح نہیں ہے، کوفی جو ہیں بے وفا ہوتے ہیں، کوفی لا یوفی ہوتے ہیں، آپ ابھی نہ جائیے بلکہ اپنے قاصد کو بھیج دیجئے، اپنے کوئی نائب کو بھیج دیجئے۔ حضرت امام حسین کو یہ بات پسند آئی اور آپ نے حضرت امام مسلم کو کوفہ روانہ کر دیا۔ جب حضرت امام مسلم کوفہ گئے تو واقعی وہاں کے لوگ نے آپ کا مرحبا استقبال کیا، بہترین انداز میں استقبال کیا، مرحبا اہلا و سہلا، مرحبا یا ابن رسول اللہ وغیرہ وغیرہ بہترین طریقے سے استقبال کیا، اور ایک ہی وقت میں 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کر لی۔ جب حضرت امام مسلم نے یہ دیکھا تو آپ بہت خوش ہوئے اور فوراً آپ نے خط لکھا امام حسین کی بارگاہ میں۔ اب ایسی سنجیدگی سے سننا ہے آپ کو، بس ایسی سنجیدگی سے سنیے، کوئی بات مس نہیں ہونا چاہیے۔ امام حسین کو خط لکھا کہ آپ یہاں پر آ جائیے، یہاں کا ماحول بہت ہی اچھا ہے، لوگ آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ جب حضرت امام مسلم کوفہ گئے تو وہاں کے گورنر نعمان بن بشیر تھے۔ جیسے ہی وہاں پر یزید کو یہ پتا چلا کہ یہاں پر آ کے لوگ امام مسلم کی بیعت کر رہے ہیں، آپ نے فوراً ابن زیاد کو بصرہ سے بھیجا کہ وہاں پر جاؤ اور جو امام مسلم کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں امام مسلم کو بھی شہید کرو، اور جو انہوں نے ان کے ہاتھ میں بیعت کری ہے ان کو بھی قتل کر ڈالو۔ فوراً ابن زیاد بہت مکار آدمی تھا، وہ ماحول کو بھانپ گیا تھا، دھوکہ دھڑی میں سب سے آگے تھا۔ اس نے سوچا اگر میں ایسے ہی جاتا ہوں تو وہاں کے لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ اس نے مغرب اور عشاء کے بیچ میں جانے کا پلان بنایا اور اپنا لباس جو ہے وہ چینج کر لیا، ایسا لباس پہنا کہ لگے کہ کوئی مدینے سے آ رہا ہے، اور اپنے چہرے میں پردہ ڈال لیا۔ شام کے وقت جب وہ آیا تو لوگ یہ سمجھے کہ امام حسین آ گئے، مرحبا کے نعرے لگانا شروع کر دیا، استقبال کیا۔ ابن زیاد چپے سے جا کے اپنے گورنر ہاؤس میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اس نے وہاں کے لوگوں کو خطاب کیا کہ جس نے امام مسلم کی بیعت کری ہے وہ بیعت توڑ دو ورنہ سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت امام مسلم اس وقت تک عروہ بن ہانی کے گھر میں چلے گئے تھے۔ اب یہاں پر حضرت امام مسلم کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔ امام مسلم جو ہے جب دیکھا کہ ابن زیاد آ گیا ہے اور سختی پر سختی کرتا چلا جا رہا ہے تو حضرت امام مسلم اس وقت لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے تو قریب 40,000 لوگوں نے جا کے گورنر ہاؤس کا محاصرہ کر لیا۔ اگر وہ اس وقت حکم دے دیتے
تو پورا قلعہ جو ہے فتح کر کے وہاں پر اپنی خلافت کو قائم کر سکتے تھے، لیکن یہ آل رسول ہیں، جنگ کی شروعات کبھی خود نہیں کیا کرتے، یہ آل رسول ہیں، کبھی کسی کا خون خود سے نہیں بہاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ 40,000 فوج تھی، ابن زیاد نے ایک خطبہ دیا، لوگ ڈر کے مارے ادھر ادھر ہو گئے، اب صرف 500 لوگ آپ کے ساتھ بچے ہیں۔ آپ نے کوفہ کی جامع مسجد میں 500 لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب آپ نے نماز پڑھنا شروع کیا تو آپ کے ساتھ 500 لوگ تھے، 40,000 میں کتنے بچے؟ صرف 500 لوگ بچے، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ کے پیچھے کوئی نہیں تھا، آپ تنے تنہا، آپ کا کوئی پرسان حال نہیں۔ وہ کوفہ والے جو آپ کے استقبال کے لیے مرحبا اہلا و سہلا کہہ رہے تھے، مغرب کے وقت تک سب نے اپنے دروازے بند کر لیے۔ اللہ اکبر۔ وہ نواسہ رسول میں مسلم طرح ایک گھر میں جاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، لوگ شکل دیکھ کر بند کر لیتے ہیں۔ میرا وجدان وہ دروازہ کر رہے تھے، بلکہ جنت کا دروازہ اپنے لیے بند کر رہے تھے۔ جو بھی آپ کے چہرے کو دیکھتا فوراً دروازہ بند کر لیتا۔ پوری رات ہو گئی، کوئی پانی تک دینے کو تیار نہیں تھا، کھانے تو دور کی بات۔ آپ جگہ جگہ جاتے، مجھے پانی دے دو، کوئی پانی دینے کو تیار نہیں۔ یہ حال آل رسول کے ساتھ کیا گیا۔ امی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں مائی میں بہت پیاسا، مجھے پانی دے دو۔ پانی دیتی ہے اور کہتی ہے بیٹا اب تو جاؤ، اب پانی پی لیا تم نے، اب جاؤ۔ امام مسلم ویسے بیٹھے رہے، 3 مرتبہ اس عورت نے کہا بیٹا ماحول یہاں کا بہت خراب ہے، بہت سخت پہرا ہے، تم جاؤ، اپنے گھر کیوں نہیں جاتے ہو؟ امام مسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا مائی میں یہاں تنے تنہا ہوں، میرا یہاں کوئی گھر نہیں ہے۔ کہا بیٹا آخر تم ہو کون؟ کہا میں وہی امام مسلم ہوں جس کو کوفہ والے نے بلایا تھا، آج تنے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ عاشق اہل بیت تھی، فوراً آپ کو اپنے گھر میں بلاتی ہے۔ اس کا بیٹا بلال آتا ہے، وہ ابن اشد کا چاٹوکار تھا، جو یزیدی فوج کا سپہ سالار تھا۔ ماں نے بیٹے سے کہا بیٹا یہ دیکھو آل رسول آئے ہمارے گھر میں۔ ابھی جیسے حضرت بتا رہے تھے کہ جہاں آل رسول ہوتے ہیں وہاں خود رسول ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ کہا بیٹا دیکھو یہ ہمارے گھر میں آل رسول آئے ہیں۔ بلال بہت مکار تھا، کہا ابھی کچھ کہوں گا تو یہ چلے جائیں گے۔ رات بھر انتظار کیا، صبح جا کے یزیدی فوج کو خبر کر دی کہ ہمارے گھر میں امام مسلم ہے۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم تنے تنا ایک، لیکن جب یزیدی کتوں نے فوج بھیجی تو 150 لوگوں کو بھیجا۔ وہ جانتے تھے یہ علی کا شیر ہے، 100 پہ بھاری ہوا کرتا ہے۔ وہ جان رہے تھے کہ اگر اکیلے اکیلے بھیجیں گے تو سب کی گردنیں کٹتی ہوئی نظر آئیں گی۔ 150 لوگوں کو یزیدی فوج والوں نے بھیجا۔ امام مسلم نے بھی کہا آ جاؤ بیٹا، ہاتھا پائی ہو ہی جائے۔ آپ نے اپنی تلوار نکالی، تلوار نکلنے کے بعد جو بھی آ رہا تھا آپ گاجر مولی کی طرح اس کو کاٹتے چلے جا رہے تھے۔ کسی کا ہاتھ دھڑ سے الگ نظر آ رہا تھا، کسی کا پیر بدن سے الگ نظر آ رہا تھا، کسی کی گردن گاجر مولی کی طرح کٹتے ہوئے نظر آ رہی تھی، مگر میرے بزرگوں اور دوستوں ایک آدمی 150 لوگوں کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ چاروں طرف سے دشمن نے گھیر لیا، مگر کسی کی تاب نہیں تھی کہ وہ سامنے آ کر ان پر وار کر سکے، کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ سامنے آ کر اس کے اوپر وار کر سکتے۔ امام حسین نے جنگ کو
چھوڑا نہیں بلکہ لڑتے لڑتے آپ تھک گئے. لڑتے لڑتے جب تھک گئے تو اس نے ابن اشعث نے کہا اے امام مسلم ہم تم کو امان دیتے ہیں, تم تلوار چھوڑ دو. تو امام مسلم نے کہا ہمیں تم پر کوئی بھروسہ نہیں ہے, تم کب بے وفائی کر دو. تم نے خطوط دے کر ہم لوگوں کو بلایا تھا, آج تمہاری بے وفائی ظاہر ہو گئی ہے. اس نے کہا اے امام آپ بھروسہ تو کریے, ہم آپ کو امان دیتے ہیں, آپ کو کوئی ذلیل نہیں کرے گا, آپ کو کوئی مارے گا نہیں, آپ آئیے تو اور جا کے ابن زیاد سے بات تو کریے. امام مسلم کیا کرتے, ان کی بات مان لی. جیسے امام مسلم گھوڑے پر بیٹھتے ہیں, ایک بخت لے کر آپ کی تلوار کو نکال لیا. اب امام میرا اکیلا ہو گیا, اب اس کے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے, اب اس کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے. حضرت امام مسلم جا کے ابن زیاد کے پاس جاتے ہیں, ابن زیاد کو سلام تک نہیں کرتے ہیں. ابن زیاد آگ ببولا ہو جاتا ہے, بھڑک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا. امام مسلم کہتے ہیں تم جیسے کو کون سلام کرنا پسند کرے گا, جو حسین کا باغی ہو جائے میں اس کو سلام کرنا پسند نہیں کرتا ہے, جو آل رسول کا باغی ہو جائے ہم اس کو سلام کرنا پسند نہیں کر سکتے ہیں. امام مسلم نے کہا مجھے پیاس لگ رہی ہے, مجھے لا کے پانی دے دو. اللہ اکبر. کیا کہا, مجھے پیاس لگ رہی ہے تم مجھے پانی دو. ایک آدمی پانی لاتا ہے, کٹورا سامنے ہے, پانی سامنے ہے. امام مسلم جیسے ہی پانی کو پینا چاہتے ہیں, آپ اتنے لہو لہان تھے کہ آپ کے منہ سے خون پانی میں گر جاتا. اللہ اکبر. آپ نے وہ پانی کو پھینک دیا. دوبارہ پھر پانی طلب کیا, پھر جیسے ہی پینا چاہا خون پیالے میں آ گیا. دیکھو یہ شریعت ہے. خون اگر کوئی چاہتا تو پیاس کے مارے پانی پی لیتا, مگر جب امام مسلم نے دیکھا کہ اس میں خون آ گیا ہے تو آپ نے پانی کو چھوڑ دیا. پھر دوبارہ آپ نے پانی لیا, پھر جیسے ہی پینا چاہا پھر پانی میں خون آ گیا. امام مسلم آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب شاید ہماری قسمت میں جو دنیا کا پانی نہ رہا, اب جا کے حوض کوثر ہی پہ سیدھے جام کوثر پیوں گا. امام مسلم نے پانی کو پھینک دیا. ابن زیاد کہتا ہے کہ جاؤ ان کو لے جا کے کوفہ کی چھت پہ چڑھا دو اور وہاں جا کے ان کو قتل کر دو. دیکھو یہ آل رسول ہیں, امام مسلم ہے. کوفیوں نے اس قدر ان سے بے وفائی کی کہ آپ کے دونوں ہاتھوں کو باندھ دیا, کوفہ کی جامع مسجد کی چھت میں جا کے کھڑا کر دیا, اور کھڑا کرنے کے بعد ایک بخت نے تلوار نکالی اور امام مسلم کا سر جو ہے تن سے الگ کر دیا. امام مسلم کا سر تن سے الگ ہو گیا. آپ کوفہ کی جامع مسجد سے گر گئے, آپ کا پورا بدن ریزہ ریزہ ہو گیا, ہڈی پسلی سب ٹوٹ گئی. ان للہ و انا الیہ راجعون. یہ بزرگوں اور دوستوں, یہ پہلی شہادت تھی جو امام مسلم نے راہ خدا کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا. آپ کے دو ننھے شہزادے, ایک کا نام محمد ہے, ایک کا نام ابراہیم ہے, ایک 8 سال کے ہیں, ایک 6 سال کے ہیں. اب وہ بے بس ہو کے حضرت عروہ بن ہانی کے گھر میں رکے ہوئے تھے. حضرت عروہ بن ہانی کو جیسے ہی خبر ملتی ہے کہ امام مسلم شہید کر دیے گئے ہیں, آپ دونوں بیٹوں کے پاس آتے ہیں, گلے لگاتے ہیں, سر میں ہاتھ پھیرتے ہیں, کبھی پیار کرتے ہیں, کبھی سر میں ہاتھ پھیرتے ہیں. امام مسلم کے بچے ہیں, بچپن ہی سے ذہین ہے, بچپن ہی سے ہوشیار ہے. کہنے لگے اے عروہ بن ہانی یہ تو بتائیے, آپ تو ہمارے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں کہ ہمارے ادھر جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے. کیا ہم یتیم ہو گئے ہیں؟ کیا ہمارے ابا جان کو شہید کر دیا گیا ہے؟ امام عروہ بن ہانی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کہتے ہیں ہاں بیٹا, تمہارے ابا جان کو شہید کر دیا گیا ہے, تمہارے باپ کو شہید کر دیا گیا ہے. بیٹا میں تم کو اس حال میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں, میں دشمنوں کے ہاتھ میں تم کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. دیکھو رات کو ایک قافلہ جائے گا,
तुम उनके साथ हो जाना और मदीने चले जाना। हज़रत उर्वा बिन हानी ने दोनों बच्चों को लिया। अब कुदरत का करना है, धूल उड़ रही थी, धूल जा रही थी। उन्होंने कहा बेटा देखो वो धूल उड़ रही है, वहाँ जाके काफिले में शरीक हो जाना। दो नन्हे नन्हे बच्चे हैं, एक 8 साल का है, एक 6 साल का है, जिसने कभी माँ बाप के दामन को नहीं छोड़ा है, जिसने कभी माँ बाप का साया अपने से अलग होने नहीं दिया है। 8 साल के बच्चे होते कितने हैं, 6 साल का बच्चा होता कितना है। परदेश है, छोटे छोटे कदम है, बड़ा भाई छोटे भाई का हाथ पकड़ के ले जा रहा है, कभी छोटा भाई बड़े भाई को सहारा दे रहा है। एक गिरता है दूसरा संभालता है, दूसरा गिरता है पहला संभालता है। नन्हे नन्हे कदमों से उस काफिले की तरफ जाने लगते हैं, मगर मशीयत इलाही है, क्या किया जा सकता है। रात भर टहलते रहे, रात भर चक्कर लगाते रहे, मगर मशीयत खुदा बंदी है, कुछ नहीं किया जा सकता है। सुबह देखा जहां से चले थे वही नजर आ रहे हैं। इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों ने उन दोनों को पकड़ लिया और जाके इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों ने उनको पकड़कर इब्ने ज़ियाद के हवाले कर दिया। इब्ने ज़ियाद ने दोनों को जो है कैदी बना लिया। कैदी बनाने के बाद उनको जेल के अंदर डाल दिया, मगर वहाँ जो है मशकूर नामी एक दरोगा था जो अहले बैत का जानने वाला था, अहले बैत का चाहने वाला था, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला था। कहा बेटा हम आपको ऐसे ही जाने नहीं देंगे, आप ऐसा करिएगा कि रात के अंधेरे पे मेरा भाई वहाँ पर रहता है, आप उसके पास चले जाइएगा, वो आपको छोड़ देगा। फिर रात भर सफ़र करते हैं, मगर कुछ हासिल वसूल ना होता है। जहां देखते हैं जहां थे वही है। अब दोनों बेटे लरस गए, कांप गए। सुबह का वक्त होता है, फजर का वक्त होता है, दोनों नमाज पढ़ने के लिए पानी को तलाश कर रहे थे। मेरे बुजुर्गों देखो 8 साल है, 6 साल है, जान पर बन आ गई है, जान जा रही है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, सुकून नहीं है, मगर नमाज नहीं छोड़ रहे हैं, नमाज को तर्क नहीं कर रहे हैं, नमाज को नहीं जाने दे रहे हैं। वो नमाज की तैयारी करते हैं, सामने नहर नज़र आती है, वहाँ से पानी लेते हैं, वज़ू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, पर एक कोह रहती है, वहाँ पर जाके छुप जाते हैं। एक औरत पानी भरने आती है, देखती है, जैसे ही पानी भरती है दोनों नन्हे नन्हे शहजादों को देखती है, उनसे पूछती है बेटा आप कौन है, आप कौन है, आप यहाँ पर क्यों छुपे हुए हैं। वो बेटे कहते हैं कि हम इमाम मुस्लिम की औलाद हैं, हम तने तनहा हैं, हमारा कोई पुरसाने हाल ना है। वो औरत कहती है आइए मैं आपको अपनी मालिक के घर ले जाती हूँ। मेरी मालिका जो है अहले बैत से मोहब्बत करने वाली है। वो औरत जो है अपने मालिका के पास उन दोनों बच्चों को ले जाती है। दोनों बच्चों को ले जाने के बाद जैसे ही उसकी मालिका उस औरत बच्चों को देखती है, कहती है हमारे मुकद्दर संवर गए, हमारी किस्मत जग गई, आज हमारे घर में आले रसूल आए हैं। एक तरफ एक घर में आले रसूल से मोहब्बत करने वाले भी थे और दूसरी तरफ दुनिया की लालच में आले रसूल से बुग़्ज़ व अदावत भी रखने वाले थे। ये खुदा का करना है, मशीयत इलाही है। वो अम्मा जान, वो मालिका उन दोनों बच्चों के सर में तेल लगाती है, कपड़े पहनाती है, सुरमा लगाती है, नहलाती है, दुलाती है, खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद कहती है आप जाके आराम करिए, सोइए, सुबह हम आपका कोई ना कोई जाने का इंतज़ाम करते हैं। अब खुदा की मशीयत है, उसके घर में उसका बेटा आता है, उसका बेटा आता है हारिस नाम का, उसका शौहर आता है और उसकी बीबी अपनी बीबी से कहता है कि आज सुबह से मैं बहुत परेशान हूँ। बीबी कहती है क्या हुआ, आखिर आप इतने परेशान क्यों नज़र आ रहे हैं। कहा इब्ने ज़ियाद ने कहा है कि इमाम मुस्लिम के बच्चों को जो लेकर आएगा हम उसको इनाम व इकराम से नवाजेंगे। मैं दिन भर परेशान हूँ, उनको ढूंढ रहा हूँ, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। औरत समझ गई कि ये लालची हो गया है, औरत समझ गई है कि ये लालची हो गया है। हारिस रात में जैसे ही सोने का इंतज़ाम करता है, सोने का इरादा करता है, वो दोनों बच्चे अपने कमरे से चीख मार के उठ जाते हैं। अल्लाहु अकबर, चीख मार के उठते हैं।
بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا، اے بھائی میں نے ابھی خواب دیکھا۔ بھیا کیا خواب دیکھا؟ کہا ہم نے خواب دیکھا کہ ہمارے نانا جان کھڑے ہوئے، حضرت دادی جان ہے، مولا علی ہے، اور ان کے ساتھ ہمارے ابا جان بھی کھڑے ہیں۔ نانا پوچھ رہے ہیں، اے مسلم تم اپنے بچوں کو ایسی چھوڑی آئے ہو تنے تنہا پرسان حال؟ ابا جان کہتے ہیں، نانا جلدی ہمارے بیٹے بھی ہمارے پاس آنے والے ہیں، جلدی ہی آنے والے ہیں۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے بڑے بھائی سے، میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے کہ نانا ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ چیخ جیسی ہی نکلی وہ حارث کمینہ جاگ گیا، اپنی عورت سے کہنے لگا کہ یہ بچوں کی آواز کیسے آئی؟ اس کی عورت ڈر گئی، سہم گئی، کہنے نہیں کچھ نہیں، وہ بغل والے بچوں کی آواز آ رہی ہوگی۔ کہا نہیں، یہ ہمارے گھر سے آواز آ رہی ہے۔ دروازہ کھولتا ہے، دونوں ننھے ننھے بچے آپس میں ایک دوسرے چپٹے ہوئے۔ حارث نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ چھوٹے بچے۔ کہا یہ تو ہماری امان کی جگہ ہے۔ فوراً کہہ دیا کہ ہم مسلم کے لڑکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی یہ کہنا تھا اس ظالم نے دونوں بچوں کو تھپڑ مارنا شروع کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، 8 سال کا 6 سال کا، تھپڑ مارنا شروع کر دیا۔ تھپڑ مارنے کے بعد دونوں کے بالوں کو پکڑ کر ایک دوسرے سے باندھ دیا۔ اللہ اکبر۔ کیا ان کا ٹھکانہ ہوگا، اللہ تعالیٰ جنت میں جہنم میں غارت فرما دے گا ان کو۔ اللہ اکبر۔ صبح کا انتظار کیا، رات بھر بے چینی کا عالم رہا۔ لالچی کہنے لگا کہ اب تو ہم کو مال و اکرام سے نوازا جائے گا۔ دونوں بچوں کو لے جاتا ہے، نہر فرات، نہر کے قریب لے جاتا ہے، تلوار نکالتا ہے۔ سوچو، کبھی تصور کریے آپ، 2 چھوٹے چھوٹے ننھے بچے 8 اور 6 سال کے، ان کے سامنے ننگی تلوار کھڑی ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے ان کو۔ بڑا بھائی جیسی تلوار نکالتا ہے، بڑا بھائی کہتا ہے تم کو مارنا ہو حارث تو پہلے مجھے مارو، میں اپنے سامنے اپنے چھوٹے بھائی کی لاش کو نہیں دے سکتا۔ تلوار اٹھانے کا ارادہ ہی کیا تھا۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے پہلے ہمیں مارو، میرا بڑا بھائی چلے جائے گا تو میرا یہاں کون رہے گا؟ دونوں آپس میں منت سماجت کرنے لگے، پہلے ہمیں مارو، پہلے ہمیں۔ اللہ اکبر۔ وہ ظالم بدبخت جن کے بچے ہیں، وہ کبھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچے تو کبھی آپ کے بچوں کے ساتھ ایسا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ وہ بدبخت تلوار نکالتا ہے، دونوں کو ایک مرتبہ میں شہید کر دیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام مسلم کے بچوں کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی آخرت میں دکھاتا ہے تو کبھی دنیا ہی میں دکھا دیتا ہے۔ وہ حارث بڑا خوش تھا کہ اب مجھے مال و اکرام سے نوازا جائے گا۔ ابن زیاد کے پاس جھولا لے کر جاتا ہے، جھولے کے اندر دونوں بچوں کے منڈے تھے، سر تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر تھے۔ ابن زیاد کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے حارث، اے ابن زیاد تمہیں امام مسلم کے بچے چاہیے تھے؟ ابن زیاد نے کہا ہاں۔ کہا میں نے ان کو ڈھونڈ لیا ہے۔ کہا ہے کہاں ہے؟ فوراً سر نکال کر دیکھتا ہے، دیکھو یہ ہیں۔ ابن زیاد کو غصہ آ جاتا ہے، کہا ہے نامعقول، تم سے ماننے کو کس نے کہا تھا؟ میں نے یزید سے یہ کہا تھا کہ امام مسلم کے بچے میرے پاس صحیح سلامت موجود ہیں، اب میں یزید کو کیا جواب دوں گا؟ فوراً اپنے ایک چیلے کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ، جس طرح اس نے امام مسلم کے بچوں کو شہید کیا ہے، جس طرح امام مسلم کے بچوں کو قتل کیا، جا کے اس کی بھی
گردن سر سے الگ کر دو۔ وہ لالچ میں آ کے اس نے امام مسلم کے بچوں کا سر شہید کیا تھا، کاٹا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا ہی میں یہ صلہ عطا فرمایا۔ میرے بچوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ جنگ ہم اسلام کو بچانے کے لیے ہوئی، یہ جنگ شریعت مصطفیٰ کو بچانے کے لیے ہوئی۔ اگر آپ واقعی میں امام حسین سے سچی محبت کرتے ہیں تو امام حسین نے جو ہم کو مشن دیا ہے، ہم کو اس مشن پر عمل کرنا ہے، اور اس کی سب سے بڑی بنیاد ہم کو پنجگانہ نمازی بننا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پکا سچا نمازی بنائے اور امام حسین کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ کل کی جیسے کہ اعلان ہو چکا ہے، کل آثار محلے میں انشاءاللہ ٹھیک 10 بجے پروگرام ہو جائے گا۔ انشاءاللہ کل بھی پہلے فضائل اہل بیت پر کچھ گفتگو کروں گا، اس کے بعد امام حسین اور ان کے میدان کربلا میں جو شہادتیں ہوئی ہیں انشاءاللہ اس کی داستان آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔